اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سبق نمبر 19 ہم شروع کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے جمع مکسر کے متعلق۔ مکسر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی، تو یہ ایسی جمع ہے جو ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، جس میں جو واحد اسم ہے جس کا آپ جمع بنا رہے ہوتے ہو اس کی شکل بالکل بھی برقرار نہیں رہتی، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نیا ہی لفظ آپ کو بن کے دکھے گا۔ جیسے ہم انگلش کے اندر ہے ایڈ کے آپ جمع بنانا چاہیں تو ایڈز لگا دیں گے، ایگ ہے ایگز لگا دیں گے، سادہ ایگز ایس لگایا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جیسے ہم نے جمع سالم پڑھی، ٹھیک ہے، مسلمون تھا تو سمپل واو نون ایڈ کیا تو مسلمون ہو گیا۔ اسی طرح مسلماتن تھا تو مسلماتن، مطلب اسی ایک طریقے سے ہم بناتے جا رہے تھے۔ جمع مکسر کیا ہوتا ہے کہ اس میں بالکل ہی جو لفظ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، ایک نئے طریقے سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس کا قاعدہ نہیں بنانے کا، آپ کو جیسے جیسے ہم مطالعہ کرو گے یہ آپ کو ویسے ویسے یاد ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی علماء نے ہماری تھوڑی سی آسانی کر دی ہے، وہ اس طرح سے کہ مختلف وزن انہوں نے تلاش کر لیے کہ ان وزن جیسے جو الفاظ ہیں وہ جمع مکسر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جمع مکسر کا استعمال عربی زبان میں ہوتا بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو بنانے کا کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ٹوٹی ہوئی جمع ہے، اس میں جو واحد اسم ہے وہ شکل اپنی برقرار نہیں رکھتا، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ مختلف اوزان کی مدد سے سمجھے۔ اوزان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الفاظ اور حرکات سے مل کے ایک شیپ بنتی ہے، اس شیپ جیسے جو الفاظ ہوں گے وہ جمع مکسر میں ہم دیکھیں گے، اس شیپ کو بیسیکلی وزن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف اور حرکات سے مل کے ایک شیپ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے علماء نے اسٹینڈرڈ ہمیشہ ہر چیز کے لیے فا عین لام ہی رکھا ہے، چاہے آپ نے فعل پڑھنا ہو، چاہے کتنے بھی آپ نے اوزان یاد کرنے ہیں، اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کا روٹ پٹ فا عین لام ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں الفاظ ایڈ کر کے تو وزن جو ہے بنائے گئے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ کیا ہیں، اسٹینڈرڈز ہیں، اس جیسے جو ہوں گے وہ جمع مکسر ہیں۔ پہلا ہے افعال، افعال کی طرح ہے اولاد، ٹھیک ہے۔ اقلام، ابواب، دیکھیں پڑھنے میں بالکل ایک جیسے آ رہے ہیں، افعال اولاد اقلام ابواب۔ اولاد ولد کی جمع ہے، اقلام ولد قلم کی جمع ہے، ابواب بابن کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ افعال اولاد اقلام ابواب بالکل ایک ہی فلو میں پڑھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں فعال لفظ ہے، فعال دوسرا وزن ہے، جبال رجال عباد، جبل راجل اور آباد، ٹھیک ہے، یہ اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ فعال جبال رجال عباد، ٹھیک ہے، ایک ہی لے میں پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ سارے کیا ہیں، جمع ہیں۔ اسی طرح فعول اگلا ہے، تو قلوب قلب کی جمع، نفوس نفس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، نجوم النجم کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو قلوب نفوس النجوم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعول لفظ ہے، یہ ایک وزن ہے، اس کی طرح جگہ ہے، کتب رسول صحف، ایک ہی لے میں پڑھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعول کتب رسول صحف، یہ بیسیکلی کیا ہے، سٹینڈرڈز ہیں، ان کے کوئی خاص مطلب نہیں ہوتے، لیکن یہ سٹینڈرڈ بنا دیے تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعال ہے، کفار حکام طلاب، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ نے ہے فعالتن بررتن کفرتن کتبتن، افعلتن السنتن ادویتن افعدتن، فعلاء غرباء شرکاء حکماء، افعلاء انبیاء اولیاء اغنیاء، فعائل قواعد شواہد اور فواحش، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہی چون میں پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جن کو کہتے ہیں ہم الفاظ، ہم آواز الفاظ جو ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو وزن ہے، جو اوزان ہے، یہ اس طرح کے جو ہم آواز الفاظ ہیں کہہ لیں آپ، تو وہ اس کیٹیگریز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فعائل خزائن عقائد کبائر، ٹھیک ہے، مفاعل مساجد مدارس مذاہب، یہ جمع ہے سارے، فعلا مرزا قتلا موتا، ٹھیک ہے۔ تو ایک جیسے الفاظ ہیں، اسی طرح سے دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ افعال اولاد اقلام ابواب، فعال جبال رجال عباد، فعول قلوب نفوس نجوم، فعول کتب رسل صحف،
فعال کفار حکام طلاب، فعالتن بررتن کفرتن کتبتن، افعلتن السنتن ادویتن افئدتن، فعلاء غرباء شرکاء حکماء، افعلاء انبیاء اولیاء اغنیاء، فعائل قواعد شواہد فواحش، اسی طرح فعائل خزائن عقائد قبائل، مفاعل مساجد مدارس مذاہب، فاعلہ مرزا قاتلہ موتا، مطلب ایک جیسے ہم آواز الفاظ اس طرح سے بنتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، خزانہ کی جمع، عقیدہ کی جمع، ٹھیک ہے، اسی طرح کبیر کی جمع، مسجد کی جمع، مدرسہ کی جمع، مذہب کی جمع، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ بنیں گے۔ سیم وہی چارٹ جو ہم لوگوں نے پہلے دیکھا، ہم لوگ نے سارا کچھ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ عدد ہم نے پڑھا 3 طرح سے ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے اور جمع ہے، ٹھیک ہے۔ مثنیٰ ہم نے دیکھا حالت رفع، نصب اور جر 3 طرح سے ہوتا ہے، آنی حالت رفع میں، نصب میں عینی ساؤنڈ، حالت جر میں عینی ساؤنڈ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث بنانے کی طریقہ دیکھا۔ جمع سالم مذکر بنانے کے لیے حالت رفع میں اونا ساؤنڈ، با اور نون زبر نہ ایڈ کیا، اور حالت نصب اور جر میں اینا ساؤنڈ، ٹھیک ہے۔ جمع سالم مؤنث کے لیے حالت رفع میں آتن، حالت نصب میں آتن، جیسے یہاں دیکھیں مسلمن تھا مسلمانی، حالت رفع میں مسلمینی حالت نصب اور جر میں۔ اسی طرح جب ہم نے جمع بنانا تھا، اور یہ مؤنث اور مذکر کے لیے دونوں کے لیے ایک طرح سے بنتا ہے، مسلمتانی مسلمتینی، اس کے بعد جمع سالم مذکر بنانا ہو مسلمون مسلمینا، اور مؤنث کے لیے بنانا ہو مسلمات، اور جمع مکسر ٹوٹی ہوئی جمع ہوتی ہے، کوئی اس کا خاص قاعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی دیکھیں گے انشاءاللہ، نیکسٹ کلاس میں اگلا ٹاپک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔